دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو مرنے کے فوری بعد اپنی باقیات کو منجمد اور محفوظ کروانا چاہتے ہیں، اور کئی ایسا کروا چکے ہیں۔ ان کو یہ امید ہے کہ مستقبل میں ایسی سائنسی پیش رفت ہوگی کہ ٹیکنالوجی ان کو دوبارہ زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ -196 ڈگری سینٹی گریڈ یہ -320 ڈگری فahrenheit پر لاشوں اور دماغوں کو منجمد کرنے کے عمل کو کریونکس کہتے ہیں۔ قیامت اور لافانی کے بارے میں کہانیاں لاتعداد مذاہب اور افسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ مصر میں حنوط شدہ جسموں کے پیچھے بھی شاید حیاتی نو کی امید تھی۔ حیاتی نو کی غرض سے جسم کو منجمد کروانے کا عمل متنازع ہے۔ کوریونک عمل کیسے کام کرتا ہے؟ جب کوئی شخص جس نے اپنی باقیات کو محفوظ رکھنے کا انتظام کیا اسے مردہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ ایک طبی ٹیم درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے برف کے پانی سے جسم کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ یہ عمل موت کے فوری بعد شروع کیا جاتا ہے تاکہ جسم کے خلیوں کو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے خراب ہونے سے محفوظ کیا جائے۔ CPR اور آکسیجن ماسک کا استعمال کرتے ہوئے جسم کے ٹشوز کو آکسیجن فراہم کی جاتی ہے، پھر جسم کو سیل بند کنٹینر میں ڈالا جاتا ہے اور اسے کرائونکس کی سہولت میں لے جایا جاتا ہے۔ کرائونکس کی سہولت میں جسم کو ایک مشین پر رکھا جاتا ہے جو کہ دل کے بائی پاس جیسی ہے۔ یہاں خون کی گردش اور آکسیجن کو برقرار رکھا جاتا ہے اور جسم میں کیمیائی مادہ کریو پروٹیکٹنٹ فلوئڈ بھر دیا جاتا ہے۔ یہ جسم کے ٹشوز کو آئس کرسٹل کی طرف جانے سے روکنے کے لیے اینٹی فریز کی طرح کام کرتا ہے۔ اس سے جسمانی اعضاء اور ٹشوز میں برف نہیں جمتی۔ اگر یہ نہ کیا جائے تو برف کے پھیلاؤ سے خلیوں کی دیواریں تباہ ہو جاتی ہے۔ پھر آہستہ جسم کو مائع نائٹروجن بخارات کے چیمبر میں -320 فahrenheit پر ٹھنڈا کرتے۔ کافی ٹھنڈا ہونے کے بعد جسم کو نائٹروجن کے تھرموس نما ٹینک میں منتقل کر دیا جاتا ہے جہاں یہ مستقبل قریب تک رہے گا۔ لاشیں ان ٹینکوں میں اس وقت تک انتظار کریں گی جب تک کہ طبی ٹیکنالوجی انہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی۔ امریکہ اور روس میں ایسی سہولیات موجود ہیں جہاں نائٹروجن میں منفی درجہ حرارت پر جسموں کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ روسی کمپنی کریو ماسکو میں نائٹروجن سے بھرے کئی میٹر بلند میناروں میں یہ دماغ اور انسانی جسم ذخیرہ کرتی ہے۔ کرائونکس انسٹی ٹیوٹ مشیگن کے صدر ڈینیس کوولسکی کا کہنا ہے کہ یہ تحفظ اور بحالی آج 100% ممکن نہیں ہے، لیکن ہم ابھی علم کے عروج پر نہیں ہیں۔ سیکھنے اور مستقبل میں دریافت کے لیے بہت کچھ ہے۔ کسی دن سائنس حیاتیاتی نقصان کا حل تلاش کرے گی جو آج کے معیارات کے مطابق ناقابل تلافی ہے۔ تاہم ان دعووں کے کوئی سائنسی شواہد موجود نہیں کہ ایک روز انہیں دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ کاروباری دھندا ہے جس کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں۔ ایسے لوگوں کی خام خیالی ہے کہ انہیں زندہ کر لیا جائے گا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے کراؤ بایولوجسٹ کا کہنا ہے کہ نقصان پہنچائے بغیر پورے انسان کو اس درجہ حرارت پر منجمد کرنے کا کوئی موجودہ ثابت شدہ سائنسی طریقہ نہیں ہے۔ جب سائنسدان زندہ انسانی بافتوں کے نمونے کو منجمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے جگر کے ٹکڑے، تو ٹشو مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ خلیے کی جھلی مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے، لہذا اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو محفوظ کر رہے ہیں اور وہ مکمل محفوظ رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سائنس ابھی تک موجود نہیں ہے۔ ایسے جاندار جو منجمد اور پگھلنے کے بعد زندہ رہ سکتے ہیں، جیسے کینیڈا کے لکڑی کے مینڈک، لیکن یہ جاندار خاص طور پر منجمد درجہ حرارت کے دباؤ کو اس طرح برداشت کے لیے بنے ہیں جو ہمارے جسموں میں نہیں۔ کچھ سال پہلے لیب میں سور کا دل بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن دل کو اتنی تیزی سے گرم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی اور دل آدھا ٹوٹ گیا۔ جان باسٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے ٹشوز کی جسمانی طور پر جمنے اور پگھلنے کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت صرف شروعات ہے۔ جب ہماری بافتوں کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو وہ حصہ جو جم جاتا ہے وہ زیادہ تر خالص پانی ہے جس میں خلیات، نمکیات اور نامیاتی مواد ہیں۔ اس پانی کو نکال دیا جاتا ہے۔ باقی خلیے شدید مالیکیولر تناؤ سے گزرتے ہیں، وہاں جینیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور خلیے مر جاتے ہیں۔ کووالسکی جیسے کرائونکسٹ ان تنقیدوں سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ اگرچہ یہ مسائل آج ہمارے لیے ناقابل تسخیر ہیں، لیکن مستقبل میں ان کا حل ممکن ہے۔ مستقبل میں کیا ممکن ہے؟ ایک اور سوال باقی ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کو واپس لایا جا سکتا ہے تو کیا آپ چاہیں گے؟ سب کے بعد
اب ایک عجیب دنیا میں پھنسے ہوئے ہوں گے، ہر اس چیز سے الگ ہو جائیں گے جس نے اب کی زندگی کو پہلی جگہ رہنے کے قابل بنایا۔